अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली की। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना वीकेंड बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, खुश रहें। और आज मैं आप लोगों के सामने क्लिप्स लेके आई हूँ। मेरे पास काफ़ी पुराने क्लिप्स पड़े हुए थे, एक बहुत ही खूबसूरत जगह के जो हम कुछ अर्सा पहले घूमने गए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको एक फ़ील देती है कि जैसे कि आप पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न एरिया में जो है आप लोग घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी माशाल्लाह से। तो आप साथ क्लिप्स एंजॉय कीजिए। और मैं भी बैठी हुई थी, वॉइस ओवर करने के चक्कर में थी और मैं उससे पहले जर्नलिंग कर रही थी और कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का टॉपिक जो मैं चूज़ करूँगी दैट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। हम सभी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं और कभी कभी हमें बहुत टफ़, बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हों हमें उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो और हमें आइडिया ना हो कि आया हमारे लिए चीज़ बेहतर है या नहीं बेहतर। नॉर्मली जो इम्पल्सिव लोग होते हैं वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं और समटाइम्स डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिखता है। तो क्या किया जाए? अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक आसान तरीका इसका बता दिया है और इसमें आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। आसान सा तरीका क्या है? सबसे जो लॉजिकली जो बात अगर मैं करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप अपने बहुत किसी करीबी फ्रेंड के साथ, या अगर आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है जो कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वेल विशर है, उससे आप मशवरा करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे जहन में नहीं होती हैं, तो जब हम ज़िक्र अपने करीबी लोगों से करते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, तो कभी कभी वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि यार ये तो हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। देखिए कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो नज़ारे हैं और इन्जॉय कीजिए। तो जनाब, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको आपके जहन में कोई ऐसी बात होती है जो कि अभी वो नहीं आई होती, आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट भी इसके बारे में हो सकता है, तो आपको उसमें डिसीजंस लेने में आसानी होती है। उसके बाद अपने दिल में एक अच्छी गुड इंटेंशन रखें कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये मेरे हक़ में बेहतर होगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी चीज़ का गुमान रखना चाहिए और आप जैसा गुमान रखते हैं अल्लाह ताला फिर चीज़ें भी वैसे वैसे करते जाते हैं। तो आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आपने अच्छा मशवरा ले लिया, बहुत अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, या अपने किसी बहन भाई से जो कि आपको पता है कि ये इंसान मेरा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता। सो इन दैट केस जब आपने सबसे डिस्कस कर लिया, आपने अपनी एक सोच विचार कर ली, आपने कंटेम्पलेट कर लिया, आपने अपनी सॉरी थॉट्स को, अपने उस बात के, उस डिसीजन के प्रोज एंड कॉन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सोच लिया कि भाई ये चीज़ है, और आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपको आया ये काम करना चाहिए या ये फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप उसको काम को कर दें, स्टिल कंफ्यूज्ड, तो अल्लाह ताला ने सबसे अच्छा इसका जो एक हमें एक पैरामीटर दिया है, एक सबसे अच्छा एक हमें एक चीज़ दी है, वो है इस्तिखारा। हाँ जी, इस्तिखारा वो अल्लाह ताला की मदद है जो आपको आती है, और यकीन रखें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आपने इतना फ़ैसला ले लिया, लोगों से मशवरा कर लिया, आपने अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच लिया, तो आप इस्तिखारा करें। और इस्तिखारा करने का बेस्ट तरीका ये है, दिल में अच्छी इंटेंशन हो, 2 रकत आप नमाज़ पढ़ें, इशा के बाद पढ़ लें या फजर के टाइम पढ़ लें, तहज्जुद के टाइम पढ़ लें। वो जो 2 रकात होती हैं उसमें एक प्रॉपर दुआ होती है, वो आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो आपने उस दुआ के अंदर आपने अपनी जो हाजत है, आपकी जो आपकी ज़रूरत है, जिस फ़ैसला आप करना चाह रहे हैं, आया वो किसी शादी के बारे में है, अगर किसी जॉब के बारे में है, किसी और मामले के बारे में है, तो आप उसमें यकीनी तौर पे करें
ہم جو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم فلاں شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تم ابھی ہمیں جو ہے وہ لگا کے بتاؤ، ایک اندازہ لگا کے بتاؤ کہ بھئی یہ میں کام کروں یا نہ کروں، اس کا کیا بنے گا. بھئی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس بیسٹ سلوشن ہے اس کا، اینڈ دیٹ از ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سبحانہ نے ہمیں یہ چیز دے دی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ایک اتنا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، اور آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس بارے میں، اور الحمدللہ جو بھی میں نے ایکسپیرینس اس کے بارے میں کیا ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، اور بڑا اچھا وہ میرا جو ہے وہ ڈیسیجن کیا. کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اور وہ غیبی مدد آتی ہی آتی ہے. کیونکہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں کسی شخص کے اوپر محتاج نہیں ہوں، میں کسی عالم کے اوپر، عالم جو بابا ہے میں اس کے اوپر اس کی محتاج نہیں ہوں، میں کسی انسان کی محتاج نہیں ہوں. میں صرف اور صرف آپ کے فیصلے اور آپ کی محتاج ہوں، اور میں آپ سے ہی جو ہے وہ مانگوں گی یا مانگوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا ہے، یہ کنفرم کیا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ سے ہی مدد چاہتی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد نہ بھیجے؟ اور آپ یقین جانیں اتنے زبردست فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قدر مدد کی ہے. اور اکثر استخارہ میں ایک چیز بہت زیادہ جو لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں یہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم استخارہ کریں گے، ہمیں کوئی خواب آ جائے گا، فلانا رنگ آ جائے گا ہمارے خواب میں. تو جناب استخارہ کرنے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے نماز پڑھ کر دعا مانگی، استخارہ کیا، اور خود کریں استخارہ. کسی سے کروائیں نا، کسی سے فون کروا کے. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، فلاں کو فون کر دیں جی، ان کو فون کر کے جو ہے آپ استخارہ کرواتے ہیں. انتہائی غلط ہے یہ. کائنڈلی یہ چیز مت کریں. استخارہ جو ہے وہ آپ تک ہونا چاہیے، آپ کی ضرورت ہے تو استخارہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ حساب لگا کر کچھ ایسے حساب لگاتے ہیں، فلاں ماں کے نام سے، باپ کے نام سے آپ کا کچھ وہ حصے ملاتے ہیں. دیٹ از آل شرک. ڈو ناٹ ڈو دس. آئی ریپیٹ، اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کریں. استخارہ کرنا ہے خود کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، آپ کو ایک شعور دیا ہے، اس کو خود استعمال کریں انڈیویجولی. یہ ڈیسیجنز آپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک آپ کو اختیار دیا ہے کرنے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو جائیں، ایک ڈائریکٹ کنیکشن بنائیں. کیوں ہمارے کام اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، فلانا ہمارا کام کروا دے گا، فلانا جو ہے وہ استخارہ ہماری جگہ کر دے گا، ہم نے فلانے سے جو ہے وہ استخارہ جو پیر صاحب سے استخارہ کروا لیا ہے، اب ہمارے کام ہو جائیں گے. پیر صاحب نے بولا ہے کہ جی مجھے خواب ایسا آیا ہے تو یہ کام ایسا کریں. آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ بہت بڑا شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، ان لوگوں پہ مجھے اللہ معاف کرے. ہم سبھی ایسے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کی باتوں پہ جلدی یقین کر جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بندہ جو ہے کہہ رہا ہے تو وہ سچی کہہ رہا ہوگا. نہیں. تو جناب 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے رو دھو کے آپ دعا مانگیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مدد نہ آئے؟ اور استخارہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کوئی آپ کو خواب نہیں آتا. استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ اب کر لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوگا، جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مدد آئے گی کہ یا تو اگر آپ کوئی کام وہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کام میں ایسی رکاوٹ آئے گی کہ وہ کام ہی جو ہے وہ آپ کی اس سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا اگر آپ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کے دل میں ایک ایسی فیلنگ آئے کہ نہیں یار میرا خیال سے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. تو چینجز آف فیلنگس، ٹھیک ہے، اینڈ آپ کی جو مائنڈ چینج ہے یا آپ کی فیلنگز اس کے بارے میں چینج ہوتی ہیں ان اے پازیٹیو وے اور ان اے ڈفرینٹ وے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے، ایک اشارہ ہے. ٹھیک ہے،
کائنڈلی چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور ہم اس کو کسی دوسرے کے پاس لے کے جا کے ہم کہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کر دو. نہیں, آپ کسی کے الحمدللہ محتاج نہیں ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے, جس انسان کا یہ ذہن, یہ سوچ ہے کہ میں کسی بھی کے اوپر محتاج نہیں ہوں, میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ میرا سارا بھروسہ ہے, میرا توکل ہے, وہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وہ کام نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ استخارہ کیسے کرنا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں. اگر آپ کو دعا کے بارے میں جو ہے وہ کیسی دعا ہونی چاہیے, آپ گوگل پہ ٹائپ کریں استخارہ کی دعا, آپ کے سامنے پراپر ایک عربک میں آ جائے گی, وتھ ٹرانسلیشن آ جائے گی. آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ڈیسیجن میکنگ کا یہ بیسٹ طریقہ ہے. آپ کو میں ایک شارٹ آپ کو ایک بتا دیتی ہوں دوبارہ. اپنا ڈیسیجن لیں جو آپ ڈیسیجن سمجھتے ہیں. انیشیلی آپ لوگ کو لگتا ہے کام کرنا ہے, یس نو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کنفیوز ہیں, ٹیک ایڈوائس فرام یور ایلڈرز, جو کہ آپ کے ویل وشرز ہیں, یا آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے, یا کوئی ایسا انسان ہے جو ایک جینوئن ہے, نیوٹرل ہے, جس کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اس کا اتنا کوئی پارٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آپ کا ویل وشر ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کوئی فرینڈ ہو یا کوئی بہت ہی کوئی قریب ہو, اینی ون, بٹ پلیز میک شیور کہ وہ جو پرسن ہے وہ آپ کا ویل وشر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے گڈ انٹینشنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. کس طرح سے؟ دعا کے تھرو, استخارہ کے تھرو. اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے کام جو آپ چاہتے ہیں, اگر وہ آپ کے حق میں اچھا ہے تو ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی کوئی ایسی بات ہو جائے گی, یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ چیز آپ سے جو ہے وہ ہٹ جائے گی, یا آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا. تو جناب یہ تھی میری چھوٹی سی بات کہ ڈیسیجن کیسے لیتی ہوں میں, یا کیسے لینے چاہیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت ساری رینڈمس ویڈیوز کے لیے سوری, یہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو پتہ نہیں کہاں کی ہیں. کچھ اسپین کی ہیں, کچھ ایمسٹرڈیم کی ہیں, کچھ جرمنی کی ہیں. تو دیر از اے مکس. انجوائے کیا ہوگا آپ نے, میری باتوں کو آپ نے سنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئرز, اللہ حافظ.